نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا چوکیدار، پہرا دینے والا ناموس رسالت پر 4 برس، کتنا عرصہ؟ 4 برس، 54 برس انہوں نے عمر پائی ہے۔ 1966 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آج سے 4 سال پہلے کوئی انہیں اس طریقے سے نہیں جانتا تھا، ماں سوائے کہ جہاں پر آپ خطیب تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، یا مقامی لوگوں کے تلا کنگ میں ایک حادثے میں، ایک ایکسیڈنٹ میں آپ کو تکلیف ہو گئی اور آپ چل نہیں سکتے تھے، اور جب ممتاز قادری کا مقدمہ چلا، اسے سزائے موت ہوئی، تو تب علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ میدان میں آئے اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ بلند کیا۔ اسے بچانے کے لیے متحرک ہوئے۔ یہ نعرہ تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، ہر بچے کی زبان پر اسے جاری کروایا، ہر دل پر اسے نقش کرا دیا، تو بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ جاری کروانے والے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نعرے کو لے کر وہ متحرک ہوئے ممتاز قادری کے دفاع کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا آپ کو پہچاننے لگی، آپ کو جاننے لگی۔ پھر ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو آپ نے پھر یہ نعرہ لگایا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ نعرے تو بہت لوگوں نے لگائے، لیکن آپ کی سچائی کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، باوجود معذوری کے مجاہدانہ کام کیا، لیکن آپ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کھلے میدان میں جو پہلا دھرنا دیا گیا، کس کس قسم کے ان پر وار ہوئے تھے، سردی میں بھی، تکلیف میں بھی بیٹھے رہے، اور پھر اس حکومت نے آپ کو گرفتار کیا، کافی عرصہ جیل میں رہے، اور جتنی دیر بھی جیل میں رہے لیکن اپنا نعرہ نہ بدلا، اپنا موقف نہ بدلا، اور باہر نکلے تو پھر وہی کام۔ ماشاءاللہ 4 برس میں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ بلایا نہیں جا سکتا، وہ تاریخ پہ نقش ہو گیا ہے۔ ابھی جو انہوں نے تازہ دھرنا دیا ہے، فرانس والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے جو خاکے بنائے، اس پر احتجاج کے لیے اس دھرنے میں جس وقت وہ گئے تھے تو وہ بیمار تھے، بخار تھا، لیکن شیلنگ اتنی ہوئی وہاں پہ، گورنمنٹ نے کیا کچھ کیا، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی، یہاں تک کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 103 بخار تھا، ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود سخت سردی میں آپ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، بارش بھی ہوئی، اور 103 بخار بتایا جا رہا ہے، واللہ عالم 103 انہیں بخار تھا، سردی تھی، بارش بھی تھی، ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی، مگر آپ وہیں پہ بیٹھے ہیں۔ پھر بہرحال مذاکرات میں جو بھی فیصلہ ہوا گورنمنٹ کے ساتھ، اب نہیں معلوم وہ اس تکلیف کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں۔ 4 سال کے اس عرصے میں دنیا نے ان کو پہچانا ہے، 4 سال کے اس عرصے میں دنیا نے ان کو پہچانا ہے۔ کیوں پہچانا؟ ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میں نبی کی عزت کا چوکیدار ہوں، کوئی دنیاوی لالچ نہیں۔ الیکشن میں بھی انہوں نے بہت ووٹ حاصل کیے۔ بہرحال
ان کی باتوں سے، ان کے لہجے سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ سچے عاشق رسول تھے۔ اس سے اختلاف نہیں کہ وہ نبی پاک کی امت کو جگانے والے تھے، ناموس رسالت، ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دینے والے تھے۔ بہت بڑا نقصان، ان کی وفات ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ پہلے تو یہ طے کیا گیا کہ ان کی نماز جنازہ جمعہ کی بعد ہوگی، لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کل بروز ہفتہ صبح 10 بجے مینار پاکستان میں آپ کا جنازہ ہوگا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، اب کون کس طرح اس تحریک کو لے کے چلتا ہے، لیکن یہ جو مقصد ہے وہ تو ہر سنی کا ہے، ہر مسلمان کا ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت بھی، ناموس رسالت کے لیے بھی ہم نے جو کام کرنا ہے، حالانکہ محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر ہم نے غیرت ایمانی کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا۔ ہم نے ایک بہت قیمتی شخص کھو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنیوں کو اس کا بدل عطا فرمائے، اور اس مشن کو ہر سنی نے لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اس وطن کے لیے، دین کے لیے ہمیں سچا مجاہد بنائے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے خادم حسین ہونے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ میں واقعی خادم حسین ہوں۔ حسینی مشن کی انہوں نے خدمت کی، ایسی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ اور انہوں نے جو زندگی گزاری اس کا گوشہ گوشہ آپ کے سامنے ہے، اور آج وہ اس دنیا سے سرخرو ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ ہماری بے پناہ دعائیں ان کے نام، اللہ رب العزت انہیں برزخ زندگی میں حضور علیہ السلام کی خصوصی شفقت نصیب فرمائے، اور اپنی خاص امان اللہ رب العزت امت مسلمہ کا مقسوم فرمائے۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اولاد ہے، ان کے تلامذہ ہیں، ان کے متعلقین ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ہے۔ اللہ رب العزت سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو کشادہ، منور اور خوشبودار فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سچی غلامی کا نور عطا فرمائے۔